بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج میں آپ کے لیے ایک سچی اور خوفناک کہانی لے کر آئی ہوں۔ اکثر انسانوں کا خیال ہے کہ غرائے غرض پر صرف اشرف المخلوقات انسان ہی ہیں اور ان کے علاوہ جانور، انسان اور حیوانوں اور پرندوں کے علاوہ کوئی مخلوق نہیں ہے۔ اصل میں حقیقت تو یہ ہے کہ انسان کا ایک گمان ہے اور نادینہ مخلوق یعنی جنات کو اس حقیقت کا اندازہ ہوتا ہے کہ انسان ان حقیقت کو تسلیم نہیں کرتے، ان کے وجود کو تسلیم نہیں کرتے، تو وہ جنات اپنے وجود کو تسلیم کروانے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں، اور یہی ہے کہ بعد میں انسان اپنے رویے سے بہت سارے نقصانات اٹھاتے ہیں اور اس کے پاس پچھتاوے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ میری آج کی کہانی ایک تناوع میں ہے۔ میں آپ کو ایک سچا واقعہ سنانے جا رہی ہوں جو ہمارے ہی اپنے گھر میں پیش آیا ہے۔ ان دنوں کا واقعہ ہے جب میرے بھائی واجد کی نئی منگنی ہوئی تھی۔ ہم لوگوں نے جس گھر میں منگنی کی وہ لوگ کافی ماڈل قسم کے لوگ تھے۔ ان کے ہاں لڑکیوں کا باہر گھومنا پھرنا معیوب بات نہیں تھا۔ ہم لوگ تو ایک مذہبی گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، لیکن ہمارے بھائی کی پسند شمیلہ پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں تھا کیونکہ بھائی شمیلہ سے شادی کرنا چاہتے تھے۔ ہم اس بات پر بہت زیادہ خوش تھے، لیکن شمیلہ بہت ضدی اور عجیب قسم کی لڑکی تھی اور وہ جہاں بھی جاتی کوئی نہ کوئی انوکھا کام ضرور کرتی۔ وہ کہتی تھی کہ زندگی میں ایجوکیشن نہ ہو تو زندگی بہت بورنگ لگتی ہے۔ بہرحال شمیلہ بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی اور اس کی بل کھاتی ہوئی وہ زلفیں دور سے دیکھنے والوں کو لگتا تھا کہ جیسے کوئی ناگن کھڑی ہو۔ شمیلہ بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی جسے کوئی بھی لڑکا دیکھ کر اس کا دیوانہ ہو جاتا۔ شاید اسی خوبصورتی کا ہی اثر تھا، میرے بھائی واجد اس کی ہر بات مانتا تھا۔ انہی دنوں میں شمیلہ ہمارے گھر آتی جاتی تھی۔ بتاتی چلوں وہ منگنی سے پہلے بھی ہمارے گھر آتی جاتی تھی۔ وہ ہمارے ابو کے جاننے والے کی بیٹی تھی۔ بہرحال یہ سلسلہ جاری تھا۔ ایک دن دادی اماں جو ہمارے گھر بھی کبھی کبھی آتی تھی، جو کہ تایا ابو کے گھر میں زیادہ تر رہتی تھی، ہمارے گھر آتی تو ہم ان کے پاس بیٹھ کر کہانیاں سننے لگے۔ ان کہانیوں میں زیادہ تر قصے جنات وغیرہ کے تھے۔ میں، واجد بھائی، شمیلہ ان باتوں پر یقین نہیں رکھتے تھے، لیکن دادی کی باتیں بہت دلچسپ تھی۔ ان میں پرانے زمانے کے ثقافت کا بھی ذکر تھا اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے گاؤں کا بھی تذکرہ تھا جنہیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ کر پلے بڑے تھے۔ دادی نے بہت ساری کہانیاں سنائیں، اس میں ایک قصہ بوڑھے جن کا بھی تھا جو کہ ایک حویلی میں تذکرہ تھا جہاں پر ایک عاشق جن زیادہ رہتا تھا۔ دادی کی باتوں کو کسی نے سیریس نہیں لیا۔ جب میں نے اس حویلی کا ذکر کیا تو ہم سب چونک پڑے اور ہماری دلچسپی اور بھی بڑھ گئی۔ ہم نے دادی کی بات کو ماننے سے انکار کیا تو دادی کہنے لگی کہ گاؤں کے بہت سارے لوگ اس بات کا گواہ ہیں، وہاں پر ایک جن زیادہ رہتا ہے جو وہ جس بھی لڑکی کو دیکھے تو اس پر عاشق ہو جائے، مرنے تک اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا۔ بہرحال ہم نے دادی کی بات کو بھلا دیا۔ رات گئی تو بات گئی، ایسے ہی کہتے ہیں۔ اگلے دن دادی جب چلی گئی تو ہم لوگ اس بات کو بھول بھال گئے۔ نہ جانے 2-4 دن کے بعد کیا ہوا، شمیلہ پر اس حویلی کو دیکھنے کا بھوت سوار ہو گیا۔ وہ آ کر گھر کافی زیادہ مسترد لگ رہی تھی۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ وہ کہنے لگی مجھے ان باتوں پر ذرا بھی برابر یقین نہیں آ رہا، لیکن دادی کو یقین دلائیں گے کہ جن وغیرہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اس بات کو سن کر مجھے ہنسی آ گئی اور میں کہنے لگی یار یہ تو بڑے لوگوں کی باتیں ہیں، ان لوگوں نے بھی اپنے بڑوں سے یہی کہانیاں سنی ہوں گی، اسی لیے اب اس میں کیا پڑی ہے اس بات کو غلط یا صحیح ثابت کرنے میں۔ میرے ٹھنڈے جواب پر وہ بجھ کر رہ گئی۔ بھائی تمہیں نہیں جانا تو نہیں جاؤ، میں واجد سے کہوں گی اگر تمہیں مجھ سے شادی کرنی ہے تو تم مجھے اس پرانی حویلی میں لے جاؤ۔ میں ہنسنے لگی۔ وہ ہر ایک بات پر واجد بھائی کو یہی دھمکی دیتی تھی، اگر تمہیں یہ کام نہیں کرو گے تو مجھے بھول جاؤ، مجھ سے شادی نہیں کرنا۔ بہرحال میں نے سوچا یہ یہی کہہ رہی ہے۔ بہرحال شام کو جب بھیا واپس آئے یہ بھیا کے سامنے آ کر بیٹھ کر ان کو یہ ساری باتیں بتانے لگی۔ واجد اگر تمہیں میری شکل دیکھنا چاہتے ہو تو چپ چاپ پرانی حویلی گاؤں میں میرے ساتھ چلو،
میں وہاں جانا چاہتی ہوں، وہاں پر کون سے جنات بستے ہیں۔ شمیلہ کی بات سن کر بھیا تو حیران رہ گئے۔ اچھا تم کہتی ہو تو ہم لوگ اگلے اتوار کو چلیں گے، لیکن ابھی تو میرے ٹیسٹ چل رہے ہیں، میں اپنے امتحان کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا، بھیا نے روک ٹوک 2 الفاظ میں کہہ دیے۔ شمیلہ کے لیے یہی بات بہت تھی کہ اسے اگلے ہفتے کا تاریخ مل گئی، لیکن میں وہاں اس گاؤں میں پرانی حویلی میں نہیں جانا چاہتی تھی، لیکن بھیا اور شمیلہ کا وہاں اکیلے میں جانا مناسب نہیں تھا۔ لڑکے اور لڑکی کو ایسے اکیلے میں جانے کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن گاؤں میں تو یہ سخت منع ہوتا ہے کہ لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے سے باتیں کریں یا ایک دوسرے کے ساتھ اٹھے بیٹھیں۔ بہرحال ابو سے اس بارے میں بات ہوئی تو ابو نے مجھے بھی ساتھ جانے کو کہا۔ میں مجبوراً تیار ہو گئی اور میرے بغیر یہ بھی نہیں جا سکتے تھے۔ اگلی صبح ہم لوگ گاؤں کی سیر کو نکل پڑے۔ ہمارا گاؤں کلر کہار کے قریبی علاقے میں واقع تھا۔ سارا راستے باتیں کرتے کرتے گزار گیا۔ پہاڑیوں کے بیچ بل کھاتے ہوئے راستے سے گزرے تو ہماری گاڑی بالآخر جا کر گاؤں میں پہنچ گئی۔ ہم لوگ تو کئی سالوں کے بعد اپنے گاؤں گئے تھے، یہاں پر آ کر میری طبیعت میں تازہ دم ہو گئی۔ خیر شمیلہ کی ضد بھی پوری ہو جائے گی اور ہم لوگ گاؤں میں گھومیں گے پھریں گے اور مستی بھی کریں گے۔ خیر ہم لوگ اپنے رشتہ داروں کے گھر میں رہنا چاہتے تھے اور اگلے دن ہی حویلی جانا چاہتا تھا۔ شمیلہ اور میں اپنے پھپھو کے گھر میں رہنے لگے، جبکہ بھائی دوسرے لوگوں سے ملنے آگے چلے گئے، دوسرے رشتہ داروں سے ملنے کے لیے۔ میں اور شمیلہ وہیں پر اپنی پھوپھی کے گھر کی طرف جا رہے تھے۔ ہم دونوں باتیں کرتے ہوئے مجھے ایسا محسوس ہوا کہ ہمارے ساتھ کوئی اور وجود بھی ہے جو اپنی موجودگی کا احساس دلانا چاہتا ہے، لیکن میں نے اسے نظر انداز کر دیا کہ گاؤں میں آتے ہی ہم لوگ پر بھوت کیسے عاشق ہو جائیں گے۔ خیر ہم لوگ ہنستے کھیلتے پھپھو کے گھر پہنچ گئے اور وہیں پر ہمیں سامنے دیکھ کر پھپھو بھی زیادہ خوش ہو گئی۔ شام کو ہم سب کزن مل کر پھپھو کی بیٹیاں بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ رات کو ہم لوگ ایک ہی کمرے میں سوئے۔ پھپھو کی بیٹیوں نے مجھے اور شمیلہ کو گاؤں کی کافی زیادہ قصے اور کہانیاں سنائے۔ اس قصے میں کچھ گاؤں کے قتل کے واردات کا بھی ذکر تھا تو کچھ پرانی حویلی سے جڑے ہوئے واقعات کے ذکر بھی تھے۔ حویلی کی باتوں پر پھپھو کی بیٹیوں کا کامل یقین تھا، لیکن مجھے ان باتوں پر یقین نہیں تھا۔ لیکن شمیلہ بڑے غور اور دھیان سے ان کی باتیں سن رہی تھی۔ اس کا تجسس اور بھی بڑھ گیا، جبکہ مجھے پرانی حویلی میں جانے سے ڈر لگ رہا تھا۔ مصیبت یہ تھی کہ رات کے 2 بج رہے تھے، ہم سب لوگوں کو نیند آ رہی تھی، مگر شمیلہ میرے کزن سے قصے اور کہانیاں سننے کی ضد کر رہی تھی۔ جاگتے جاگتے جب رات کے 3 بج گئے تو ہمیں باہر جانے کی حاجت محسوس ہوئی۔ گاؤں میں اٹیچ باتھ روم نہیں ہوتے، گاؤں میں یہاں پر لوگ باتھ روم کو نحوست سمجھتے تھے، مگر یہاں پر گھر میں کافی دور فٹ پر ایک واش روم بناتے ہیں، اور پھپھو کے گھر میں بھی ایسا ہی تھا۔ اب ہم لوگ سوچ رہے تھے کہ کون اٹھ کر نیچے والے باتھ روم میں جائے۔ رات تو کافی گہری ہو چکی تھی اور ماحول بھی سائیں سائیں کر رہا تھا، اور گاؤں کی راتیں تو ایسی تھی کہ ہاتھ کو بھی نہیں دیکھتا۔ پھپھو کی بیٹیاں چونکہ گاؤں کے حالت سے واقف تھی اور وہ ڈر چکی تھی اور کہنے لگی ہم لوگ تو اس وقت ہرگز نہیں جائیں گے، اگر تم لوگوں کو جانا ہے تو تم لوگ ساتھ والے کمرے میں فارغ ہو آؤ۔ ایسا کرنا مجھے مناسب نہیں لگتا، یہ تو بہت بری بات ہے نا کمرے میں نے شمیلہ سے کہا ہم دونوں اکیلے ہی چلے جاتے ہیں۔ پھپھو کی بیٹیاں کافی زیادہ ڈرپوک تھی، ویسے بھی گاؤں کی عورتیں ان جن بھوتوں سے کافی زیادہ ڈرتے ہیں۔ میں اور شمیلہ کمرے سے باہر نکلے تو باہر نکلتے ہی ہمیں اندازہ ہو گیا کہ گاؤں کی راتیں کافی زیادہ خوفناک ہوتی ہیں۔ مینڈکوں کی آوازیں اتنی گونج رہی تھی کہ ہم لوگ کافی زیادہ ڈرنے لگے۔ ہم لوگ ہاتھ میں موبائل کی روشنی پکڑے دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہے تھے۔ باتھ روم کافی زیادہ دور تھا، لیکن باتھ روم کے اس طرف کافی گھنے دار سائے دار درخت بھی تھا۔ اس درخت پر رات کے وقت اکثر چمگادڑیں بیٹھا کرتی تھی اور ان کے پھڑپھڑانے سے عجیب خوفناک اندازہ ہوتا تھا۔ بہرحال شمیلہ اندر چلی گئی تھی، میں باہر اس کا انتظار کرنے لگی۔ اسے اندر گئے ہی چند لمحے ہوئے کہ کسی سامنے والے درخت پر پھڑپھڑانے کی آوازیں آئیں۔ میں تو خوف کے مارے اور بھی زیادہ خوف زدہ ہو گئی۔
बाथरूम के बाहर खड़ी होकर मैंने आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। बाद में मालूम हुआ कि वही चमगादड़ें थी। जब शुमाइला फारिग हो गई तो हम लोग वापस कमरे में आए। मेरा दिल मारे खौफ के सहम सा गया था। बहरहाल हम लोग जाते ही सो गए। सुबह होते ही शुमाइला ने पुरानी हवेली जाने की जिद की। हवेली काफ़ी दूर थी। हम लोगों ने प्रोग्राम बनाते बनाते शाम हो गई। फूफो की बेटी या बेटा हमारे साथ चलने को तैयार नहीं था। वो लोग हमारे साथ जाने को मना कर रहे थे क्योंकि उन लोगों को इस हवेली की सारी हकीकत पता थी। इसीलिए मगर शुमाइला को कौन समझाए। इस बहस व बहस में शाम का वक़्त हो चुका था। शाम हुई तो हम तीनों हवेली की तरफ जानिब चल पड़े। शुमाइला हम सबसे आगे जा रही थी, मैं और भाई इसके पीछे पीछे। शुमाइला इतनी ज़्यादा खुश थी कि शायद वो दादी की बातों को गलत साबित करना चाहती थी। हम लोग हवेली तक पहुँचे तो वो हमारी खुशी परेशानी में शामिल हो गई। हवेली के बड़े दरवाजे पर एक बहुत ही बड़ा ताला लगा हुआ था, तो इसके बारे में भूल गए थे। अब सोचना ये था कि हवेली के अंदर कैसे जाना है। हवेली के चारों तरफ दाखिल होने का कोई भी रास्ता मौजूद नहीं था। इतने में ही मुझे एक बड़ी खिड़की नज़र आई। मेरे भैया ने शीशे के ज़रिए वो खिड़की तोड़ी। हाथ घुमाकर खिड़की खोला तो हम तीनों अंदर की तरफ कूद गए। हवेली में खूब अंधेरे का राज था, हालांकि बाहर काफ़ी ज़्यादा रोशनी थी। मैंने कहा, भाई यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अंधेरा है और रात भी ढल रही है। शुमाइला कहने लगी, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये हवेली तो सदियों पुरानी है और यहाँ पर रोशनी तलाश करते हैं, यहाँ पर बिजली का इंतज़ाम होगा। फिर शुमाइला टूटे हुए अंदाज में दीवार पर हाथ रखते हुए स्विच ढूंढने लगी। कुछ ज़्यादा देर भी ना लगा कि उसने किसी चीज़ को ढूंढ लिया, लेकिन स्विच तो उसके हाथ में नहीं आया। अलबत्ता किसी का भारी हाथ उसके कंधे पर पड़ा। वो ज़ोर से चिल्लाने लगी, कौन है यहाँ पर? वाजिद तुम हो? शुमाइला ने भाई को मेरे कहा। भाई मैं तुम्हें क्यों तंग करूँगा? मेरा दिल ना जाने क्यों संजीदगी से बैठ गया। खैर इतने में शुमाइला को स्विच मिल गया। उसने बटन दबा दी और पूरे हवेली में रोशनी छा गई। अब हर चीज़ साफ और वाज़ेह नज़र आ रही थी। इस हवेली में एक बहुत बड़ा कमरा और दो तरफा सीढ़ियाँ भी थी। हमें जिस चीज़ ने हैरत में डाला था वो एक नफासत थी। हर चीज़ तरीके से रखी हुई थी। धूल मिट्टी का नामो निशान नहीं था। हवेली को देखकर लगता नहीं था कि यहाँ पर कोई नहीं रहता था। हालांकि हवेली 5-6 सालों से वीरान पड़ी है। हमें लग रहा था हवेली की हालत काफ़ी बुरी होगी। यहाँ पर देखकर तो नहीं लगता कि यहाँ पर ज़रूर कोई रहता है, जबकि दादी ने बताया जो यहाँ पर रहते थे वो तांगा कर बिला हिजरत शहर की तरफ चले गए। भाई ने कहा, मैं भी हैरान हूँ, मुझे लगता है यहाँ पर कोई है, इस हवेली का देखभाल करता रहता है, तभी यहाँ पर बिजली भी है और दीवारों पर रंग और रौनक भी है। शुमाइला हम दोनों की बातें सुन रही थी और वो कहने लगी, हवेली तो बहुत शानदार लग रही है, बनाने वाले को दाद देनी पड़ेगी, लेकिन अभी हमें हवेली के दूसरे हिस्से को भी देखना पड़ेगा और यही देखना है कि यहाँ पर तुम्हारी दादी के छोड़े हुए जिन भूत हैं या नहीं। शुमाइला ने ये कहकर एक कहका मारा और मेरे अंदाज में अजीब सी फीलिंग हो रही थी और मैं ना जाने अजीब सी आवाज़ कमरे में गूंज रही थी। आवाज़ के निकलते ही वो आवाज़ एकदम बंद हो गई और शुमाइला ने इस बात को नोट ही नहीं किया। हमने पूरे हवेली की तारीफ़ें करते करते दूसरे कमरे में चले गए। हमें तकरीबन रात हो गई थी। हमने घर के बड़ों को भी नहीं बताया कि हम लोग हवेली की तरफ जा रहे हैं। शुमाइला तो हस्बे मामूल आगे आगे जा रही थी। हम लोग सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर जा रहे थे। उसके लंबे बाल उसके पुश्त पर लहरा रहे थे और तभी मुझे ना जाने ऐसा महसूस हुआ, शुमाइला के बालों को किसी ने ज़ोर से खींचा और ये मेरा वहम नहीं था। अगले ही लम्हा ये बात साबित हो गई थी। शुमाइला ज़ोर से नीचे आकर गिर गई और उसने हम दोनों को शक किया और उसने हमें गौर से देखा और जल्दी जल्दी ऊपर चली गई। उसे लगा हम दोनों में से किसी ने उसे धक्का दिया था, लेकिन मैं तो इस हकीकत से वाकिफ़ थी। शुमाइला से कहा, मैंने घर जाने की ज़रूरत है, लेकिन शुमाइला ने कहा, मेरी बात को माना। शुमाइला, हमारे अलावा यहाँ पर कोई और वजूद भी है, मगर शुमाइला मेरी बात मानने को तैयार भी नहीं थी। खैर हमने सारी हवेली देख ली थी। शुमाइला की खुशी पूरी हो गई।
اس نے کہا دیکھو کسی حویلی میں پوری میں کوئی بھی نہیں ہے۔ گاؤں کے لوگوں نے یوں ہی اس حویلی کے بارے میں بہت سارے افسانے مشہور کر رکھے ہیں۔ آتے آتے ہماری نظر ایک کمرے پر پڑی۔ شمیلہ نے کہا یہ کمرہ کھول کر ضرور دیکھنا چاہیے۔ شمیلہ نے کہا میں نے کہا کس وجہ سے بند ہے، اسے کھولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر یہ بند ہے تو کسی وجہ سے بند ہے، میں اسے کھولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو برسوں سے یہ بند کمرے میں سانپ اور بچھوؤں کا بسیرا ہو۔ شمیلہ آس پاس سے کچھ لاٹھیاں اور جھاڑیاں لے کر آئی۔ شمیلہ کہنے لگی اگر کچھ ہوا تو میں نمٹ لوں گی۔ شمیلہ کی بات پر میں نے اپنا سر پیٹنا شروع کر دیا۔ شمیلہ نے بھائی سے ضد کی دروازہ کھولنے کی۔ بھائی بیچارہ بھی کیا کرتا، شمیلہ کی ہر بات ہر صورت میں مانی تھی۔ خیر ہم نے بڑی مشکل سے دروازے کو کھولنے کی کوشش کی۔ اس سے پہلے دروازے کے اندر داخل ہو جاتے کسی نے شمیلہ کو پیچھے سے زور سے کھینچا اور دروازہ بند ہو گیا۔ میرے اور بھائی کی بے چینی آسمان کو چھو رہی تھی۔ ہم نے دروازہ کھولنے کی لاکھ کوشش کی لیکن دروازہ نہ کھل پایا۔ شمیلہ کی چیخیں ہمیں باہر تک سنائی دے رہی تھیں۔ شمیلہ بہت زیادہ اذیت میں تھی مگر میں اور بھائی بھی کچھ نہیں کر سکے۔ بالآخر ہمیں بزرگوں کے پاس جانا پڑا۔ ہم نے جا کر ساری حقیقت پھپھو کے گھر میں بتائی۔ پھپھو نے سر پیٹنا شروع کر دیا۔ ان لوگوں نے ہمیں بہت ڈانٹا اور مولوی صاحب کو لے کر پرانی حویلی کی طرف چل پڑے۔ مولوی صاحب نے بہت زیادہ عمل کیے مگر دروازہ نہیں کھل پایا۔ بالآخر 1 گھنٹے کے پڑھائی کرتے کرتے دروازے کی چرچراہٹ دروازہ خود بخود کھل گیا لیکن سامنے شمیلہ منہ کے بل زمین پر گری پڑی تھی۔ اس کے بالوں پر ایک ڈھانچہ نما ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ یہ سب دیکھ کر ہم دہشت زدہ ہو گئے۔ شمیلہ کو وہاں سے نکالنے کی بہت کوشش کی لیکن اس میں ہم لوگ کامیاب ہو گئے۔ مجھے بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے شمیلہ اپنی حرکتوں کی وجہ سے یہ نتیجہ بھگت رہی ہے اور گاؤں میں رہنے والے لوگوں کے لیے دم آخر عبرت کا نشانہ بن گیا۔ شمیلہ کی آنکھ بند ہوئی تو کبھی دوبارہ نہیں کھل سکی اور بھائی اس واقعے کو جب یاد کرتے تو بہت زیادہ پریشان ہو جاتے۔ بھیا کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ وہ شمیلہ سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے اور آج تک بھیا نے کسی سے بھی شادی نہیں کی۔ گاؤں کو لوگوں کا کہنا تھا کہ حویلی کے باہر شمیلہ جیسی لڑکی بھٹکتی رہتی ہے مگر وہ اکیلی نہیں ہوتی، اس کے ساتھ ایک گبرو نوجوان بھی ہوتا ہے۔ ہم نے گاؤں والوں کی بات پر یقین نہیں کیا مگر میرا دل اس بات کی گواہی دیتا ہے گاؤں والے بالکل سچ کہہ رہے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ ہی جڑے رہیے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، پھر ملتے ہیں کل۔ اللہ حافظ۔